ایک دفعہ کا واقعہ ہے۔ سعدہ بنت ثعلبہ نام کی ایک عورت قبیلہ قاب میں رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا میکہ قبیلہ معان تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سعدہ اپنے ایک چھوٹے سے 7 سال کے بچے کو لے کر قبیلہ معان اپنے میکے جاتی ہے، اور اتفاق دیکھیے کہ اسی دوران لٹیروں کا قبیلہ معان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ لٹیرے قبیلہ معان کی ساری قیمتی چیزیں جو لے کر جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سعدہ کے اس بچے کو بھی لے کر چلے جاتے ہیں، اور پھر بازار لے جا کر اس بچے کو بیچ دیتے ہیں۔ جو آدمی اس بچے کو خریدتا ہے اس کا نام ہے حکیم بن حزام۔ حکیم بن حزام اس بچے کو اور اس کے ساتھ کچھ اور بچے کو اس بازار سے خرید کر اپنے گھر پر آتا ہے۔ گھر پر اس کی ملاقات اس کی پھوپھی سے ہوتی ہے، بنت خویلد سے۔ وہ اپنی پھوپھی سے کہتا ہے کہ پھوپھی جان، میں نے یہ چند غلام بازار سے خرید کے لائے ہیں، آپ کو ان میں سے جو بھی پسند آئے آپ اس کا اظہار کیجئے، میں آپ کو بطور تحفہ وہ غلام دے دوں گا۔ بنت خویلد جب ان بچوں کو دیکھتی ہیں تو اسے سعدہ کا ہی بچہ سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس بچے کے ماتھے پر شرافت کے نشان نظر آ رہے ہیں، اس لیے وہ سعدہ کے بچے کو پسند کرتی ہیں اور اپنے بھتیجے سے کہتی ہے کہ مجھے یہ غلام دے دیجیے۔ حکیم بن حزام وہ غلام بنت خویلد کو دے دیتے ہیں۔ کچھ وقفے بعد جب بنت خویلد کا نکاح ہو جاتا ہے تو بنت خویلد اپنا یہ غلام اپنے شوہر کو گفٹ کر دیتی ہیں کہ میری طرف سے آپ یہ غلام رکھیے۔ اب بنت خویلد کے شوہر اور سعدہ کا بچہ یہ دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس بچے کے قبیلے والے اس شہر میں آ جاتے ہیں جہاں پر وہ بچہ اپنے مالک کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے۔ وہ قبیلے والے اس بچے کو دیکھتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو سعدہ کا بچہ ہے، اور سعدہ کا وہ بچہ ان کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ تو میرے قبیلے والے ہیں۔ قبیلے والے واپس اپنے قبیلے جاتے ہیں اور اس بچے کے باپ کو، اس بچے کی ماں سعدہ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں شہر میں تمہارے بچے کو دیکھا ہے، اسے کسی نے خرید لیا ہے، اب وہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایسا کرو تم لوگ جاؤ اور اس کے مالک کو کچھ پیسے دو اور اپنے بچے کو واپس لے آؤ۔ یہ خبر سنتے ہی سعدہ اور اس کے شوہر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سعدہ کے شوہر فوراً اپنے بھائی کو لے کر اس شہر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں اور اپنے بچے کے مالک سے ملتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم تو ایک نیک اور شریف آدمی معلوم ہوتے ہو، میرا بچہ تمہارے یہاں غلام ہے، وہ بچہ تم ہمیں واپس کر دو، کیونکہ اس کی ماں بہت روتی ہے اور میں بھی بڑا بے چین رہتا ہوں، ہمارے اس بچے کو آپ واپس کر دیجئے، بدلے میں آپ جتنا پیسہ کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں اس سے اچھا آفر دیتا ہوں، ایک کام کرو، میرے پاس کئی غلام ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں، تم اپنے بچے کو پہچان لو، اگر تمہارا بچہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو تم اسے یوں ہی لے جاؤ، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تمہارا بچہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پھر میں کسی ایسے کو اپنے سے دور نہیں کروں گا جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ جب سعدہ کے شوہر اور اس کے بھائی یہ بات سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو انتہائی درجے کا انصاف کیا، بہت اچھی بات کی آپ نے، اس سے اچھا انصاف ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھلا کون سا غلام ایسا ہے جو آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ وہ آدمی ان اپنے غلاموں کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ پہچان لیجئے کہ آپ کا بچہ کون ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ ہمارا بچہ ہے۔ وہ آدمی اس بچے کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا ان کو پہچانتے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ بیٹا اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، اور اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تم میرے ساتھ بھی رہ سکتے ہو، تمہیں اختیار ہے، جو بھی فیصلہ تم کرو۔ وہ بچہ بغیر کسی تردد کے کہتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اس بچے کے والد اور چچا جب یہ سنتے ہیں تو چیخ پڑتے ہیں کہ تو پاگل ہو گیا ہے، تجھے اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آتی؟ کیا تو زندگی بھر غلام رہنا چاہتا ہے؟ تجھے اتنی سمجھ نہیں کہ تجھے اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہیے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا صحیح ہے، مگر میں نے ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں، ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے اور میں مرتے دم تک ان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔
آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ تھا زید بن حارثہ. اور آپ جانتے ہیں اس بچے کا، اس غلام کا مالک کون تھا؟ اس غلام کا مالک تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام الانبیاء رحمۃ للعالمین. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کہ غلامی کی زندگی تو گزارنا پسند کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور جانا پسند نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کا جب یہ فیصلہ دیکھتے ہیں تو ان کا بھی دل نرم پڑ جاتا ہے. یہ اسی وقت اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر پکارتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ سنو عرب والو، مکہ والو سنو، آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں. تب سے اس بچے کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اس وقت تک کہا جاتا رہا جب تک کہ قرآن میں اس کی ممانعت نہ آ گئی. جب حارث اور اس کے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا تو وہ بغیر کچھ کہے اپنے قبیلے واپس ہو گئے. اور اب راستے میں ان کا دل مطمئن تھا کہ میرا بچہ محفوظ ہے، اچھی جگہ پر ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اسے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بچہ اپنے آقا کے ساتھ اس لیے رہ گیا تھا کیونکہ اس کے آقا رحمت للعالمین تھے، تمام انبیاء کے سردار تھے. نہیں، وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے. کیا تاریخ میں، پوری تاریخ میں کوئی اس طرح کا واقعہ، کوئی اس طرح کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ پوری انسانیت کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ ایک غلام آزاد نہیں ہونا چاہتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، بلکہ وہ ایک آقا کا، وہ اپنے آقا کے اخلاق کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اس کے آقا کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہونا چاہتا. یہ تھے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اتنا بلند اخلاق تھا. اگر کوئی حضور کی شان میں بکواس کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی ہے. اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں گے تو حضور کی شان میں اس طرح کی بکواس وہ کبھی نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.